الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، یہ جو میراث کورس ہمارا چل رہا ہے، پیچھے بھی ہم نے کوئی چیزیں دیکھی ہیں کہ جب کچھ زندگی میں ہی اپنا مال بانٹ لے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس کا علم جاننا کتنا ضروری ہے۔ جو علم نہیں حاصل کرے گا اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں، جو حاصل کرے گا اس کے مطابق عمل کرے گا، وراثت کے مسئلے کو لے کے اس کے لیے کیا خوشخبری ہے، اور اگر کوئی جو وارث ہیں جن کو اس سے نہیں مل رہے وہ کیوں نہیں مل رہے، اس کا علم نہیں ہے، اور کسی نہ کسی بہانے سے ان کا حق مارا جا رہا ہے لوگوں کا، تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہم نے بیان کی پیچھے والے پارٹ میں، تو بہرحال اس کو شروع کرتے ہیں۔ وراثت، جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، چاہے مرد ہے عورت ہے، طریقہ دونوں کا سیم ہے۔ اب تقسیم ہونی ہے، چاہے کوئی وراثت تھوڑی ہے چاہے بہت ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وراثت کو تقسیم کیا کرنا ہے، مرنے والے نے تو 2 مرلے ہی چھوڑے ہیں، 2.5 مرلے کا مکان ہے، اب اس میں 3-4 بھائی ہیں، بیٹے ہیں اس کے، 3-4 اس کی بیٹیاں ہیں، شادی شدہ ہیں، اب اس کو کیا تقسیم کرنا ہے۔ مرنے والے نے چاہے ایک 100 روپے بھی چھوڑا ہے نا، 1000 روپے بھی چھوڑا ہے، وہ بھی اس کی وراثت ہے، وہ بھی اس کا ترکہ ہے، یہ اس کو ہم ترکہ کہیں گے۔ اور چاہے چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے بعض لوگ تو کچھ چیزیں تقسیم کر لیتی ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے، جس کو ہم وراثت کہتے ہیں، ترکہ کہتے ہیں، چھوڑا ہوا مال، اس میں بعض لوگ تو یہ بہانے کرتے ہیں کہ اس میں کو کیا کیسے تقسیم کریں گے، تو تھوڑی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایڈ ہی نہیں کرتے، جیسے مرنے والے کے زمین بھی ہے، مکان بھی ہے، جانور بھی ہیں، اس کی کوئی گاڑی ہے، اس کے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، گھڑی ہے، موبائل ہے، جو بھی آج کے دور میں کتابیں ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں، وہ ساری اس کی وراثت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی چیز میں کسی کو ساتھ، جیسے بہنوں کو زمین میں دے دیا، مکان میں دیا ہی نہ، چیزوں میں دیا ہی نہ، وہ جس کے ہاتھ لگیں، جیسے عورت کا انتقال ہے، زیور جس بیٹی کے بھی ہاتھ لگا وہ جا رہی ہے لے کے، نہیں۔ اگر مرنے والے نے ایسے کہہ بھی دیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو میرا زیور ہے یہ فلاں بیٹی کو دے دیا جائے، فلاں بیٹے کو دے دیا جائے، یا مرد کہہ دے، آدمی کہہ دیں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں بیٹے کو دے دیا جائے، فلاں بیٹی کو دے دیا جائے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہ وہ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہ غیر شرعی وصیت ہے، یہ غیر شرعی وصیت ہے۔ تو اس لیے وہی جو ترکہ ہے اس میں ساری چیزیں ایڈ کی جائیں، اور جو اس کا طریقہ ہے وہ چاہے تھوڑی ہی وراثت ہو، مرد کا انتقال ہے، عورت کا انتقال ہے، تقسیم کا کوئی الگ الگ طریقہ نہیں ہے، تقسیم دونوں کے وارث سیم ہی ہیں، دونوں کے، جیسے مرد کا انتقال ہے بیٹی بیٹوں کو ملتی ہے، عورت کا انتقال ہے اس کے بیٹی بیٹے ماں باپ کو ملے گی، مرد کا انتقال ہے اس کے بیٹی بیٹے ماں باپ کو ملے گی، بیوی کو ملے گی، بیوی کا انتقال ہے شوہر کو ملے گی، یہ سیم طریقہ ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ اکثر لوگوں کا میں نے سنا ہے کہ یہ ابھی ہم نے تقسیم نہیں کرنی، بعض نے کہہ دیا کہ بس اس میں ہم کیا لیں، تو یہ نہیں ہے، اس کی ویلیو لگائی جائے گی، سب کو دی جائے گی، چاہے تھوڑی ہے بہت ہی ہے، سب کے ہاتھوں میں پہلے چلی جائے، بعد میں اگر کسی نے کسی کو دینا ہے تو دے دے۔ اسلام تو شریعت تو پسند کرتی ہے خرچ کرنے میں، لیکن اس کا کوئی طریقہ ہے، پہلے ان کا مال ہاتھوں میں تو جائے ان کا، بعد میں وہ جتنا چاہے دے دیں، 1/3 دے دیں، 1/4 دے دیں، جتنا مرضی چاہے خرچ کریں۔ تو یہ جو کہہ دینا کہ نہیں جی وہ انہوں نے تو لیا ہی نہیں، تو جیسے حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی تھی اپنے حق کی، وہ الگ مسئلہ تھا کہ پھر اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ امت کی طرف صدقہ ہوتا ہے، یہ مال انبیاء کی جو وراثت ہے۔ اللہ کے حضرت عمر کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں دادی اور نانی اپنا حصہ لینے آئیں، تو یہ عورتیں اس ٹائم بھی عورتیں اپنا حصہ یعنی کہ وہ ڈیمانڈ کرتی تھی، بلکہ عورتوں کو بھی لینا چاہیے، ان کے لیے بھی ضروری ہے، وہ بھی صدقہ خیرات کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، بھائیوں کو دینے کا کیا فائدہ ہے، یہ تو ایک رسم آپ نبھا رہے ہیں، اس رسم کو توڑیں، بلکہ حصے لیں اور اپنے بچوں پہ خرچ کریں، اپنے شوہر پہ خرچ کریں، آپ کی بھی شوہر کے ہاں کوئی عزت ہو، کوئی ویلیو ہو، مالدار عورت کو عزت دار سمجھا جاتا ہے، آج کل جس کے پاس پیسہ ہے نا اس کی عزت ہے، تو اس لیے ان عورتوں کو بھی حصہ لینا چاہیے کہ ان کی بھی عزت ہوگی شوہر کے ہاں بھی، تو یہی اس کا مال ہے۔ شوہر کا جو مال ہے وہ تو بیوی کا نہیں ہے، بعض بیوی کہتے تھے، بعض لوگ بہنیں کہتی ہیں جی ہم اپنے گھر میں بڑی سیٹ ہیں، اگر شوہر طلاق دے دے اللہ نہ کرے یا ایسا کوئی مسئلہ بن جائے
تو ان کو کیا ملے گا وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو مرنے کے بعد اللہ نے رکھا ہے بیوی کا 1/8 یا 1/4. زندگی میں تو شوہر کے مال میں وہ مالک نہیں ہے، نہ ہی بیوی کے پاس اگر مال ہے تو شوہر اس کا مالک ہے، وہ بھی اللہ نے مرنے کے بعد 1/2 یا 1/4 رکھا ہے. تو یہ اس میں مسئلے ہیں جو ترکے کے بارے میں، کہ ترکہ چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، دیا جائے گا، تقسیم ہوگا. بہنیں اگر زیادہ تر بہنیں نہیں رہ رہی ہوتی، بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی والد انتقال گیا ہے، اس کا مکان ہے، والد انتقال کر گیا ہے، تو بھائیوں کو چاہیے ان کا کرایہ دیں، جتنا کرایہ بنتا ہے، یا ان کو حصہ دیں، پیسے دیں. پیسے نہیں دے سکتے، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو ان کو کرایہ دیں. کرایہ دینے کے بھی حالات نہیں ہے تو اس کو بیچا جائے، چاہے جتنے بھی بیٹے بیٹی ہیں وہ بیچیں اس کو، وہ سب آپس میں پیسے بانٹیں اور اپنے اپنے گھروں کا انتظام کریں. یہ نہیں ہے کہ اب اس کو تقسیم نہیں ہوگا، تھوڑی ہے زیادہ ہے، کچھ چیزیں ایڈ کر لی ہیں، کچھ جس کا داع لگا ہے لے کے جا رہا ہے، بیٹیوں کا داع لگا ہے وہ لے کے جا رہی ہیں، بیٹوں کا داع لگا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے جا رہا ہے. ایسے نہیں ہے، یہ ایسے تقسیم نہیں اس کی ہوتی. یہ کتاب و سنت کے مطابق ہی سب کی ویلیو پہلے لگائی جائے. تقسیم کریں، سب کے ہاتھوں میں مال دیں، بعد میں کوئی اپنی مرضی سے مدارس میں دے دیں، مسجد میں دے دیں، اپنا حصہ کہیں پہ بھی خرچ کر دیں، لیکن تقسیم سے پہلے ہی اندازے سے تقسیم کریں. اور جب بھی تقسیم کا مسئلہ ہو، جو وراثت کا ماہر بندہ ہے وہ آئے، وہ آ کے تو اس کے حصے بنائے. عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں اس کی تقسیم کیسے ہونی ہے، تو جب بھی وراثت کا مسئلہ بنے کسی ماہر بندے کو لے کے آئیں جو وراثت کو جانتا ہے، وہ آپ کی تقسیم کرے. تو یہ ترکے کے بارے میں ہم نے ان سے دیکھا، آگے بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھیں گے. السلام علیکم.